نویت سنت الاعتکاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا. جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، من قرأ القرآن وحمد الرب، یعنی جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب عز و جل کی حمد بیان کی، وصلی علی النبی واستغفر ربہ، اور پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، فقد طلب الخیر مکانہ، پس اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو چیئرمین کالونی واہ کینٹ میں فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. لہذا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. ہر نیک و جائز کام سے پہلے کچھ رکیں، نیتیں کریں. ایک ہی کام میں کئی اچھی نیتیں کر کے ثواب بڑھایا جا سکتا ہے. مثلا ابھی جیسے ہم اجتماع میں شامل ہیں، اب بیان میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، اذکروا اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تفسیر ساوی کی چوتھی جلد کے صفحہ 546 سے ایک واقعے کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. قارون بہت خوبصورت آدمی تھا. وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم، ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، لیکن بے شمار دولت آتے ہی ایک دم بدل گیا اور بہت زیادہ مغرور ہو گیا. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا بہت دشمن بن گیا، اور جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا. اور
اور جب حساب لگایا تو بہت بڑی رقم بنی، کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ڈیفینیٹلی اس کی زکات زیادہ بنے گی، اور اس نے جیسے کہتے ہیں نا بارگیننگ کرنا، باقاعدہ بات چیت ہوئی، طے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اقرار اس نے کیا کہ میں 1000واں حصہ دوں گا، لیکن چونکہ اس کا مال ہی بہت زیادہ تھا، جب 1000واں حصے بھی نکالتے گئے تو وہ بہت بڑی مالیت بن گئی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم لالچ اور کنجوسی یعنی بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف خود اس نے زکات کا انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس بہانے تمہارا مال لینا چاہتے ہیں۔ اب لوگوں کو کہتا پھرے کہ یہ تو مال لینا چاہتے ہیں، یہ تو معاذ اللہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ گندی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے، یعنی آپ پر بلیم لگا دے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے، بھرے مجمع میں قارون نے آپ کو آ کر ٹوکا اور کہا پہلے اس بات کا بتائیں جی یہ کیا معاملہ ہے۔ سارے لوگ پریشان، اور قارون نے جس عورت کو مال دے کر الزام کے لیے تیار کیا تھا اس کو لایا گیا۔ چنانچہ وہ جب عورت آئی تو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتا واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے سجدہ شکر بھی ادا کیا اور یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین تو اس کو یعنی قارون کو پکڑ لے۔ قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ اب جب قارون نے دیکھا کہ میں تو غرق ہونے لگا، میں تو زمین میں دھنسایا جانے لگا، کمر تک جب زمین میں دھنس گیا، اب رشتہ داری کا، قرابت داری کا واسطہ دے کر رونے لگا، التجائیں کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ اور 2 آدمی جو قارون کے ساتھی تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل، قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا بنا ہوا تھا، گولڈ کا مکان پورا، اور سارا خزانہ، وہ خزانہ جس کے تالوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاتی تھی، وہ خزانے سبھی زمین میں غرق ہو گئے۔
کہا نا کسی نے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ دنیاوی خوشحالی جس کو ہم پراسپیرٹی کہتے ہیں، مال و دولت، سہولیات اور دنیاوی عیش و عشرت، اس کی کثرت اللہ کے راضی ہونے کی ہرگز علامت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں قارون کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا۔ قارون جو بہت بڑا عالم بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، بہت ذہین بھی تھا، لیکن اس کے مال نے اسے مغرور بنا کے بربادی میں ڈال دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مال و دولت کی حرص، اس کے لالچ میں مبتلا ہو کے انسان اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے اور اب عز و جل کی ناراضی مول لیتا ہے۔ بالآخر عذاب الہی کے سبب دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، مال و دولت اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا صحیح استعمال اللہ عز و جل کی رضا والے کاموں میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا جو فرض اللہ نے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حقیقی دولت تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق مصطفیٰ کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے۔ حقیقی دولت یہ ہے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، کیونکہ دولت اور حکومت جو دنیاوی ہے اس کا ہونا فضیلت کا باعث نہیں۔ یہ مال، دنیا کا منصب، یہ دولت، اس کی کثرت قارون کے پاس کتنی تھی، فرعون کے پاس کتنی تھی، حامان کے پاس کتنی تھی، شداد جس نے دنیا میں اپنی جنت بنانے کی کوشش کی، اس کے پاس کتنا مال تھا، کیا بنا ان کا؟ نمرود کا کیا ہوا؟ فرعون کا کیا ہوا؟ قارون کا کیا انجام ہوا؟ شداد کا کیا بنا؟ سب غرق کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، سپر پاور آف دیٹ ٹائم، اس وقت کی سپر پاور تھا، پوری دنیا پر حکومت کا دعویٰ تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فضیلت دنیا کا دولت مند ہونا یا مالدار ہونا یہ فضیلت کی بات نہیں، بلکہ فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تقوی پرہیزگاری مل جائے۔ اور اگر دولت ملے تو ایسی جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایسی دولت ملے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے پاس تھی، وہ حضرات اس مال کے حقوق ادا کرتے، زکوٰۃ دیتے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اسلام کے نام پر خوب صدقہ و خیرات کرتے۔ تو یہ پتہ چلا کہ صرف مالدار ہونا برا نہ ہوا، یہ صحابہ بھی تو مالدار تھے، لیکن انہوں نے مال کے حقوق پہچانے، حرام سے بچے، تکبر سے بچے، غرور سے بچے، اللہ کی نافرمانی کا والے کاموں سے بچے۔ اب یہ جو ہے وہ اس مال کے حقوق ادا کرنے والے یہ مال کے وبال سے بچ گئے۔ جہاں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں مال کی محبت کے سبب اس کا جو وبال ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے، اور ہر سال اس مال کی پوری زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرماتا، کیونکہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جبکہ کنجوسی اور تنگ دلی سے کام لیتے ہوئے اسے جمع رکھنا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا آخرت میں پکڑ اور عذاب الہی کا سبب ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب وہ جس نے بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو مال کے وبال سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 یعنی 34-35 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے، جو لوگ اپنے مال جمع رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ کل بروز قیامت کس قدر ذلت و خواری اور دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یاد رکھیے، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے ہی مفید ہے، اسی طرح کنجوسی سے کام لینا بھی اپنی ذات کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اب غور کرے، زکوٰۃ کوئی ادا کرے تو اس کا اپنا ہی نفع ہے، اپنا ہی فائدہ ہے، کئی گنا بڑھ کے آتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ارے مال اللہ کی راہ میں جو خرچ کر دیا جائے، اس کے لیے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا، تو خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا، یہ اپنا ہی فائدہ ہے نا۔ اور دوسری طرف جو کنجوسی کرے، اب سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو اپنے رب پر بھروسہ ہی نہیں لگتا۔ اگر اپنے رب پر بھروسہ ہوتا تو خوش دلی سے زکوٰۃ دیتا اور یقین رکھتا کہ جس رب نے پہلے مال دیا ہے میں اس کا حکم پورا کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کروں گا، مجھے وہ اور دے گا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جو تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اور دے گا۔ اور کہیں تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، اس کے لیے اللہ کئی گنا بڑھا دے۔ اب یہاں تو کئی گنا بڑھانے کا، کہیں 70 کہیں 700 گنا، یہ حدیث مبارکہ میں قرآن پاک میں اس چیز کی جو وہ ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، ہمیں وعدے کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اب توکل کی کمزوری ہے، بھروسے کی کمزوری ہے۔ اور غور کرے کہ مال ہمیں دیا کس نے؟ اللہ نے۔ خرچ کا حکم کس نے دیا؟ انفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا نا رزق، اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، اللہ کریم فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کس نے دیا؟ صدقے کا حکم کس نے دیا؟ خرچ کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ثواب کا وعدہ کس نے کیا؟ بڑھا کے دینے کا وعدہ کس نے کیا؟ بندے کا دل چیک ہو رہا ہے، یوں لگ رہا ہے مال دے کے اس نے خرچ کا حکم دے دیا، کیا اب یہ سخاوت کرتا ہے یا کنجوسی کرتا ہے؟ اب جو کنجوسی کرے، ہرس میں پڑا رہے،
اب اس کے بارے میں ایک حکایت، بڑی خوبصورت حکایت ہے عیون الحکایات میں. حضرت ابن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھیں. کثیر مال ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا. اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا. ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے، مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے. جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا. بہت مال جمع کر لیا. چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے رہنے لگا. بہت سے خدام، نوکر چاکر ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے. الغرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا. اب لذتوں میں، عیش میں، مزے میں زندگی گزر رہی، موت سے غافل. ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی دروازہ نوک کیا. غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے ایک فقیر یعنی بیگر اس کو اپنے سامنے پایا. اس سے پوچھا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے. خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں. تھا کنجوس، انہوں نے جھوٹ بولا، کہا تیرے جیسے فقیروں کی مدد کرنے گئے. سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ نوک کیا. غلام باہر آئے تو ان سے کہا جاؤ اور اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں. جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے بات کرو. خدام باہر آئے، حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور اسے چھوڑ دیں. سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور اس مالدار شخص سے کہا تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا. اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو. بڑے بڑے باکسز جو سونے سے، گولڈ سے اور چاندی سے، سلور سے بھرے ہوئے، اور اس نے کہا کہ یہ سارے کھولو اور ڈھیر لگا دیا. اور وہ جب ڈھیر لگا تو کہنے لگا اے ذلیل و بدترین مال، اب مال سے کہنے لگا وہ تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا. یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظر میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب و نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ تو ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں. اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا. اگر تو مجھے اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی. کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت اور لعنت کا مستحق ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بندہ آخر میں کہے کہ مجھے مال نے غافل کر دیا، اس مال نے مجھے جو ہے وہ نیکی سے روکے رکھا. اب مال اسے جواب دے رہا ہے کہ تجھے تو
حقارت سے جو ہے وہ دنیاوی لوگوں کی عزت، بادشاہوں تک رسائی، امیر گھرانوں میں شادی، اور تیری اپروچ بنی. اب تو نے خود شیطانی کاموں میں اسے خرچ کیا نا. مجھے مال ہے، اچھے کاموں میں بھی خرچ ہوتا ہے، برے کاموں میں بھی خرچ ہوتا ہے. اور مال کی کثرت کی ہمارے بزرگ دعا نہیں مانگا کرتے تھے، برکت کی دعا مانگا کرتے تھے. مال کے وبال سے ڈرتے تھے. ابھی ہمارے جیسے شیخ طریقت امیر علیہ سنت وسائل بخشش میں کیا خوب رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے، مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا، بچا یا الہی، بچا یا الہی. نہ دے جاہو حشمت نہ دولت کی کثرت، نہ دے جاہو حشمت نہ دولت کی کثرت، گدائے مدینہ بنا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع جو واہ کینٹ چیئرمین کالونی فیضان مدینہ سے براہ راست اس اجتماع میں شامل ہیں، یہ زندگی جہاں ایک بہترین نعمت ہے، وہیں اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے نیکیاں کمانے اور آخرت بنانے کی زبردست مہلت بھی ہے. لہذا جتنی سانسیں باقی بچی ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے، جس کے ذمے جتنی زکات بنتی ہے، اور اگر پچھلے سالوں میں بھی مال کی محبت کی وجہ سے یا بیجا سستی کی وجہ سے، میں سستی اور دین کی دوری کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے جو زکات اب تک ادا نہیں کی، اولاً تو اس پر فوراً اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ، اور پھر علماء اہل سنت سے رجوع کر کے اس کا حساب لگائے اور پوری زکات ادا کرے. حقیقت یہ کہ ہمارے نازک و ناتواں کمزور جسموں میں آخرت کا دردناک عذاب سہنے کی ہرگز طاقت نہیں. زکات سے کیا مراد ہے؟ ڈیفینیشن آف زکات. زکات شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضائے الہی کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے، یعنی مالک بنا دیا جائے، جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو. یہ زکات. اور زکات کو زکات کیوں کہا جاتا ہے؟ زکات کا لغوی معنی طہارت اور اضافہ اور برکت ہے. چونکہ زکات بقیہ مال کے لیے طہارت اور اضافے کا سبب بنتی ہے، اسی لیے اسے زکات کہا جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل نے مالداروں پر زکات فرض کی تاکہ وہ اپنی زکات کے ذریعے معاشرے کے کمزور اور نادار طبقے کی مدد کریں، اور دولت چند لوگوں کی مٹھیوں میں قید ہونے کی بجائے غریب افراد تک بھی پہنچتی رہے، اور یوں معاشرے میں معاشی توازن کی فضا قائم رہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو دولت مند بنا دیتا اور کوئی شخص غریب نہ ہوتا، لیکن اس نے اپنی مشیت سے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب، تاکہ امیر کو اس کی دولت اور غریب کو اس کی غربت کے سبب آزمائے. کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان یعنی آزمائش کا گھر ہے. ہمیں ہر حکم خدا بندی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے خوش دلی سے لبیک کہنا چاہیے، اور اپنی آخرت کے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہیے. اگر کوئی حکم شرعی پر عمل کرنے میں سستی کرے اور اپنے اموال کی زکات ادا نہ کرے تو اسے دنیا اور آخرت میں کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک طرف تو زکات دینے کے ثواب اور فوائد اور برکتیں ہیں، اور دوسری طرف زکات نہ دینے کے نقصانات. ہاں بخل سے چھٹکارا نہیں ملتا. زکات نہ دینے والے شخص کو مال کی محبت اور کنجوسی جیسی بری صفت سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا. یاد رکھیے، جس مال کے لیے آج ہم طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، اگر زکات کی صورت میں ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا تو یہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا. کنجوسی ایسی بری عادت ہے
کہ اس کی وجہ سے بندہ مرنا تو پسند کر لیتا ہے مگر مال کی لالچ نہیں چھوڑتا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بصرہ میں ایک کنجوس مالدار تھا۔ ایک مرتبہ اس کے ہمسائے پڑوسی نے اس کی دعوت کی اور اس کے سامنے انڈوں سمیت بھنا ہوا گوشت رکھا۔ اس مالدار کنجوس نے بہت زیادہ گوشت کھایا، اس پر پانی پیا، چنانچہ اس کا پیٹ پھول گیا، سخت تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اب پیٹ پھول گیا، موت سر پر آ گئی، معاملہ بگڑا، طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جو کچھ کھایا کہہ کر دو۔ یہ سن کر اس مالدار بخیل شخص نے کہا ہائے افسوس، انڈوں کے ساتھ کھائے ہوئے اس عمدہ بھنے ہوئے گوشت کو میں کیسے کہہ کر دوں؟ میں کہہ نہیں کروں گا۔ اللہ ہوگا نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخل، کنجوسی کی عادت اس قدر انسان کو جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہی نہیں رہتا کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا مجھے اللہ اور دے گا، اس پر توکل ہی نہ رہا اس کا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخاوت اللہ کی عطا سے ہے، سخاوت کرو اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ سنیں اللہ کے حبیب کیا فرما رہے، اے میری آنکھ کا دیکھا تو غلط ہو سکتا ہے، میرے محبوب کی زبان سے نکلے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ فرمایا سخاوت اختیار کرو، سخاوت کرو اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ سنو، اللہ عز و جل نے سخاوت کو پیدا فرما کر ایک مرد کی صورت عطا فرمائی اور اس کی جڑ کو طوبہ جنتی درخت کی جڑ میں راسخ کر دیا اور ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں کے ساتھ مضبوط کر دیا اور اس کی بعض شاخوں کو دنیا کی طرف جھکا دیا۔ تو جو شخص اس کی ایک ہی ٹہنی پکڑ لے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ سخاوت کی ٹہنیاں ہیں جو سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی جڑ کو طوبہ جنتی درخت کی جڑ میں راسخ کیا ہوا، یہ ٹہنیاں دنیا میں جو ہے وہ جھکا دیں۔ جس نے بھی یہ سخاوت کی ٹہنی پکڑ لی فرمایا اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا سنو، یہ حدیث پاک کے اگلا حصہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، بے شک سخاوت ایمان ہی سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور اللہ عز و جل نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا فرمایا اور اس کی جڑ کو شجر زقوم یعنی جہنم کے کانٹے دار درخت کی جڑ میں مضبوط کر دیا، اس کی بعض شاخیں زمین کی طرف مائل کر دیں، تو جو شخص اس کی کسی بھی ٹہنی کو تھامتا ہے اللہ اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ فرمایا سنو، بخل ناشکری ہے اور ناشکری جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زکات نہ دینے سے مال برباد ہو جاتا ہے۔ جس مال کی زکات ادا نہ کی جائے وہ مال برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں، بڑے بڑے کاروباری، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے مل اونر دیوالیہ ہو گئے، اچانک قرضے کے بوجھ تلے دب گئے۔ عیش و عشرت والے غفلت کی جو نیند سو رہے تھے، جن کے سینکڑوں ملازمین کام کرتے تھے، کام کاج کے لیے خادمین کی ریل پیل تھی، مگر آج کیا سب کچھ لٹ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خود ان کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہو، اس کاروبار میں سود یعنی انٹرسٹ کا پیسہ شامل ہو، یا ایسا تو نہیں کہ یہ مال کی زکات ہی نہ دیتے ہوں۔ لیکن یاد رکھیے ایک بات میں یہاں عرض کر دوں کہ کسی بھی ایسے شخص کو، اور آپ جانتے ہیں جو پہلے مالدار تھا اور اب اس کا بزنس جو ہے وہ بہت کرائسس میں آ گیا یا وہ مال اس کا چلا گیا، تو اس کو یہ نہیں ہم آپ کہہ سکتے کہ اس کو سزا مل رہی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زکات نہیں دیتا تھا، دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا تو اس وجہ سے اسے سزا ملتی ہے، یہ غریبوں کو دھکے دیتا تھا۔ کسی مسلمان کے بارے میں ایسی مینٹیلٹی رکھنے کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی
کس کو آزمایا جا رہا ہے، کس کو سزا دی جا رہی ہے، یہ حکمتیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں حسن ظن کی لازوال دولت عطا فرمائے۔ لیکن حدیث پاک سنیے، ہم اپنے لیے غور کریں۔ فرمایا خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ ایک مقام پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا زکات کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مال میں زکات مکس ہونے کی دو صورتیں ہیں، مال میں زکات مخلوط ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ صاحب نصاب جس پر خود زکات فرض ہو وہ فقیر بن کر لوگوں سے زکات مانگتا رہے، لوگوں سے زکات لے اور اپنے مال میں ملا کر بڑھائے۔ دوسرے یہ کہ آدمی زکات نہ نکالے، جو مال زکات میں نکلنا چاہیے تھا وہ اپنے مال ہی میں رکھے۔ اب یہ مال جو فرمایا نا حدیث پاک میں زکات کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ سمجھیں اس حدیث پاک کو۔ فرمایا کہ زکات کے مخلوط ہونے کی وجہ سے سارے مال کی برکت مٹ جائے اور کچھ دنوں میں مال ختم ہو جائے، یا ناگہانی آفت آ پڑے جس سے سارا مال برباد ہو جائے، بیماری، مقدمہ، چوری، ڈکیتی یا جلنا ڈوبنا، مال ضائع ہو جاتا۔ اور زکات نہ دینے سے اجتماعی نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک تو زکات نہ دینے سے بخل بڑھتا ہے، زکات نہ دینے سے مال برباد ہوتا ہے، زکات نہ دینے سے اجتماعی نقصان ہوتا ہے۔ غور کریں کہ کئی طرح کے مسائل ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری عام ہوتی جا رہی ہے، گرمی کی شدت عروج پر، پانی کی قلت، طرح طرح کے بحران، جن مسائل کا ہم شکار ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی ایک وجہ زکات ادا نہ کرنا بھی ہو؟ جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکات نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا جب لوگ زکات کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ عز و جل بارش کو روک دیتا ہے، اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ اور زکات نہ دینے والا مرنے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ زکات نہ دینے والے کو نہ صرف دنیا میں مشکلات و مصائب اٹھانا پڑتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی دردناک عذاب کی صورت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، جیسا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے جس نے اپنے پیچھے کنز چھوڑا۔ کنز ایسے خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکات ادا نہ کی گئی ہو، جس نے اپنے پیچھے کنز چھوڑا اسے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ میں بدل دیا جائے گا، اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ دھبے ہوں گے، وہ شخص کے پیچھے دوڑے گا، وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ سانپ کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ چبا ڈالے گا، پھر اس کو کاٹے گا اور اس کا سارا جسم چبا ڈالے گا۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ زکات نہ دینے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سنیں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ، سید اعلی حضرت امام اہل سنت کیا فرما رہے؟ خلاصہ یہ ہے، فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 153، خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکات نہ دی جائے روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیاں کروٹیں پیٹھے داغی جائیں گی، ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں
توڑتا سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے پتھر ابھرے گا۔ جس مال کی زکات نہ دی جائے گی، روز قیامت پرانا خون خار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا۔ یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ زکات نہ دینے والے کو قیامت کے عذاب سے ڈرا کر سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عزیز، کیا خدا اور رسول کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے، یا قیامت کے ایک دن یعنی 50,000 برس کی مدت میں یہ جان کا مصیبتیں جھیلنی سہل جانتا ہے؟ ذرا یہیں کی آگ میں 1 روپیہ یعنی چھوٹا سا سکہ دنیا کی آگ میں گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہاں یہ خفیف یعنی ہلکی سی گرمی، کہاں وہ قہر آگ، کہاں یہ 1 ہی روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہاں یہ منٹ بھر کی دیر، کہاں وہ 1000 دن برس کی آفت، کہاں یہ ہلکا سا چہکا یعنی معمولی سا داغ، کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غضب۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت بخشے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم دنیاوی باتوں میں، آج ہم اپنے آپ کو بعض اوقات سمجھتے ہیں ہم ویری اوور کلیور، میں تو باتوں میں کسی کو برا نہیں آنے دیتا۔ آج اپنی زبان کی تیزی کے ذریعے ہم شریعت کے احکام کو بعض اوقات جو ہے وہ سمجھانے والے کو دبا لے، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید۔ آج اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم آخرت کے عذاب کو بھول جاتے ہیں۔ آج نمازیں قضا کرتے ہوئے، آج رمضان کے روزے قضا کرتے ہوئے، آج اپنے مال کی زکات ادا نہ کرتے ہوئے، حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرتے ہوئے ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہو گیا، اس کے حبیب روٹھ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ انجام سے بے خبر یا غافل یا سیلف اگنورنس، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا۔ آج دوپہر کے وقت تخت فرش پر چند منٹ کے لیے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ تو لے۔ آج دنیا کی چند منٹ کی یہ تپش برداشت نہیں ہوتی، ننگے پاؤں دوپہر کے 1-2 بجے دھوپ میں تپتے فرش پر کھڑے نہ ہو سکے۔ قیامت کا 50,000 سالہ دن اور ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بلکہ سورہ تکاثر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امت مسلمہ کو گناہوں کے عذابات سے ڈراتے ہوئے، مال کی بے جا محبت سے نفرت دلاتے ہوئے، نصیحتوں سے مالا مال مدنی پھول عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، گر عذابوں کو دیکھو گے جاؤ گے ڈر، تم بتاؤ کہاں جاؤ گے بھاگ کر، جو دکانیں خیانت سے چمکائیں گے کیا انہیں زر کے انبار کام آئیں گے؟ قہر قہار سے کیا بچا پائیں گے؟ جی نہیں، نارے دوزخ میں لے جائیں گے۔ مال دنیا ہے دونوں جہاں میں وبال، آئے گا قبر میں ساتھ ہرگز نہ مال، حشر میں ذرے ذرے کا ہوگا سوال، آپ دولت کی کثرت کا چھوڑے خیال، غافلو قبر میں جس گھڑی جاؤ گے، سانپ بچھو جو دیکھو گے چلاؤ گے، سر پچھاڑو گے پر کچھ نہ کر پاؤ گے، بے حد اپنے گناہوں پہ پچھتاؤ گے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پدری چینل کے ناظرین، جھٹپٹ اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اور نمازوں کا حساب لگائیں، نمازیں ادا کریں، قضا عمری کریں۔ رمضان کے روزے اگر پہلے چھوڑے تو آئندہ رمضان کے روزے پورا رکھنے کا ذہن بنا لیں۔ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے اپنے مال کا پورا حساب بنائیں۔ اسلامی بہنوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم کون سا کماتی ہیں، سونا جس کی ملکیت ہے، آپ کے پاس جو مال جو نصاب کو پہنچا جس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ دو، ورنہ یہی سونا جہنم کی آگ میں تپا کے جسم پر اس کو لگایا جائے گا۔ اور یہ مال جو آج ہم جس کو سمجھتے کہ جناب میرا مال اتنا بڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ دوں گا تو کم ہو جائے گا، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ یہ مال کم نہیں ہوتا جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور بڑھتا ہے۔ اور آج نہ دیا یہ مال کی زکوٰۃ تو یہی قیامت کے دن سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن توق بنا دیا جائے گا گلے کا۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کے فوائد کے بارے میں اللہ غنی، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کے فضائل بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا جو زکوٰۃ دیتے، صدقہ دیتے، وہ اس روایت پر غور کریں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دست قدرت سے قبول فرما لیتا ہے، پھر اسے اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک لقمہ برابر صدقے کو اللہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دنیا اور آخرت میں کیسے کیسے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ فائدے میں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کسی بھی حکم شرعی کی ادائیگی میں بالکل سستی نہ کریں، بلکہ یہ ذہن بنائیں کہ خالق کائنات کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، وہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس کے ہر حکم میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں بھی بندہ ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے ہر حکم پر لبیک کہہ کر اس کی بجاوری کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہمیں نماز کا وقت ہوتے ہی سب کام کا چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، ہمیں پابندی کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اہل و عیال اور دیگر مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا تو ہمیں بندوں کے حقوق کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین سے بھلائی کا حکم دیا تو والدین سے اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت عطا فرمائی اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دینی چاہیے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ مال کی زکوٰۃ رمضان میں ہی دی جائے، جب مال کا سال پورا ہو جائے تو اس کا زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ ہاں، رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب اگرچہ بڑھ جاتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے ہم پر لازم ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہیں۔ گناہگار ہوگا اگر مسائل نہیں سیکھے گا تو۔ زکوٰۃ پوری نکالے، بعض تو زکوٰۃ دیتے نہیں، اچھا دیتے ہیں پوری نہیں دیتے، جب کئی زکوٰۃ دیتے ہیں تو صحیح مصرف میں نہیں دیتے، تو زکوٰۃ ادا ہی نہ ہوئی ایسے کاموں میں دے دیتے ہیں۔ تو علماء سے مشورہ کریں۔ دیکھیں، آپ کو میڈیکلی کوئی مسئلہ ہے، گردے کا مسئلہ ہے، تو آپ گردے کے اسپیشلسٹ کو پتا کرو گے نا۔ سبزی بیچنے والے اسے تو جا کے گردے کے ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر چیک نہیں کرواؤ گے نا۔ وہ ہارٹ پرابلم ہے تو ہارٹ کے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرو گے، نہ کہ جوتے گانٹھنے والے کے پاس جا کے ہارٹ کی اپنی رپورٹس لے کر جاؤ گے۔ دین ہے، شریعت ہے، تو علماء اور مفتیان کرام ہی اس کے مسائل ہمیں بتائیں گے۔ ناچنے والے، گانے والے، ان سے تو نہیں تو دین سیکھا جائے گا۔ تو ہر کام کے لیے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی، علماء کرام میں بھی پھر درجات ہے۔ تو یہ مفتیان کرام سے رجوع میں رہنا چاہیے۔ اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو آپ چیک تو کروائیں، مجھ پر زکوٰۃ بنتی بھی ہے نہیں۔ اچھا بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے؟
اپنی مرضی سے ہی بعض اوقات ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں، کئی کہتے ہیں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں، حج فرض ہی نہیں۔ اب مفتی صاحب کے ساتھ مشورہ تو کریں گے، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا بزنس ہے، اتنا مجھ پر قرضہ ہے، اتنا میں نے لوگوں سے لینا ہے، اتنا میرا بینک بیلنس ہے، اتنے پرائز بانڈ ہے، اتنا سونا ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، اب مجھے بتائیں مجھ پر زکوٰۃ ہے نہیں ہے، حج ہے نہیں ہے، یہ مسئلے سیکھے تو صحیح، اور زکوٰۃ دینی کہاں ہے یہ بھی تو سیکھے۔ بس اللہ تبارک و تعالی علم دین کا شوق عطا کرتے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ایک بڑی پیاری کتاب جو ہے وہ ضیاء صدقات اور ایک کتاب ہے فیضان زکات، اب یہ حاصل کریں۔ اس میں زکات کی معلومات ہیں، زکات کے مسائل ہیں، زکات کا بیان ہے، اور کافی اس کی جو ہے نا کوشش کی گئی آسان اردو میں زکات کو ڈیفائن کرنے کی، زکات کی اہمیت، زکات نہ دینے کا وبال اور زکات کے مسائل کچھ اہم اس میں جمع کیے گئے۔ ضیاء صدقات میں صدقے کے فضائل، صدقے کی اقسام، زکات کا بیان، زکات کسے دی جائے، صلہ رحمی، فضائل، مال جمع کرنا کیسا، بخل کی مذمت وغیرہ، یہ چیزیں ان میں بیان کی گئی، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک بڑا اہم کام مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو افضل کہا گیا، تو آ جائیں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں قرآن پڑھنا درست کریں اپنا۔ اب اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کیسے کیسے لوگ جو کل تک گناہوں میں پڑے ہوئے تھے آج نیکیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ لوگ جو کل تک بے حیائی کے اڈوں میں پڑے تھے آج سنتوں کے متوالے نظر آ رہے ہیں، جو مال کی زکات نہیں دیتے تھے، حرام مالوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، الحمدللہ ضرور توبہ کر کے حلال کی طرف بھی آئے اور مال کی پوری زکات ادا کرنے کی طرف بھی آئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، رضا الہی کی خاطر ہر سال اپنے مال کی زکات مستحق تک خوش دلی سے پہنچانی چاہیے۔ اچھا، زکات کے حقدار میں ہمارے قریبی رشتہ دار ریلیٹیوز ہوں تو انہیں دینا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ ان کو دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک ہے، اور وہی صدقہ اپنے قرابت دار پر دو صدقے ہیں، ایک صدقہ دوسرا صلہ رحمی۔ اور اپنے رشتہ داروں میں ایسے غریب اور مستحق لوگوں کو تلاش کریں جو اپنی خودداری کی بنا پر کسی سے سوال نہیں کرتے، نہ صرف انہیں زکات سالانہ دے بلکہ کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ کرتے رہے، مدد کرے، لیکن یہ واہ واہ کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے۔ اور اپنے قریبی رشتہ داروں پر احسان جتانے کی بجائے رضا الہی کے لیے زکات دینی چاہیے، اور اسی طرح ممکن ہو تو نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، ثواب کی نیت سے آپ کی اپنی مسجد بھرو تحریک دعوت اسلامی کو بھی خرچ میں شامل کریں، اس پر خرچ کریں کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ملک و بیرون ملک چلنے والے ہزارہ مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ قائم ہے، جو دینی فضیلت کے لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ یہی وجہ کہ ان کا مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کو قائم رکھنے کے لیے ان پر مختلف اخراجات کی مد میں سالانہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، جس کے لیے وقتاً فوقتاً مدنی چینل کے ذریعے ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات جمع کرنے کی مہم کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ لہذا آپ سے عرض ہے کہ طلبہ علم دین کی دعاؤں سے حصہ پانے، دعوت اسلامی کی ترقی و بقا اور مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ کے نظام کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے زکات، فطرات، صدقات و خیرات، نفلی عطیات اور عشر وغیرہ کے ذریعے نہ صرف خود تعاون فرمائیں بلکہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوست احباب پر انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ ہمارے لب ہلانے اور ہماری انفرادی کوشش سے اگر کسی کا مدنی ذہن بن گیا اور اس نے اپنی زکات، فطرہ، صدقات و خیرات، نفلی عطیات یا عشر وغیرہ دعوت اسلامی کو مدنی کاموں کے لیے دے دیے تو ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے مدنی چینل کے ناظرین کو یاد ہوگا، ہم اسی جگہ چیئرمین کالونی میں باہر پلاٹ پر ہم نے جو ہے وہ اس جگہ پلاٹ تھی یا ہم نے وہ براہ راست اجتماع کیا تھا، اور آج یہ الحمدللہ مسجد فیضان مدینہ بن رہی ہے، مسجد ہے
اس کے ساتھ الحمدللہ مکاتب ہیں، مکاتب بن رہے ہیں، جامعۃ المدینہ چل رہا ہے، جامعۃ المدینہ قائم ہے یہاں پہ الحمدللہ، اور یہاں پر الحمدللہ جب وہ مزید تعمیرات ہو رہی. اب یہ ایک خوبصورت پروجیکٹ آج ہماری آنکھوں کے سامنے. اس طرح دعوت اسلامی نے اب تک مجلس خدام المساجد کے تحت کم و بیش 2000 مساجد تعمیر کی ہیں، اور کم و بیش 510 پلاٹ ایسے ہیں جن پر ہماری کنسٹرکشن جاری ہے، تعمیراتی کام جاری ہے. 2500 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ قائم ہے. 450 کے لگ بھگ جامعۃ المدینہ ملک جو ہے وہ للبنین و للبنات قائم ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا تبلیغ قرآن و سنت کا کام، اتنا بڑا دین کا کام، اب اس پر خرچ کرے، ان علماء پر خرچ کرے، حافظ بننے والوں پر خرچ کرے. ہم نے دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، لیکن یہ حافظ یا کسی مصلی پر کھڑے قرآن سناتے رہیں گے اور قرآن کا نور ہماری قبر میں پہنچتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. ان پر خرچ کرنا، ان مساجد پر، ان مدارس پر، ان جامعات پر، ان طلباء پر، ان علماء پر، ان نیکی کے کاموں پر. یہ صدقہ جاریہ میں حصہ لیں. ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب کمائیں، دوسرا اللہ کے دین کی مدد کرنے کا ثواب کمائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت تک دعوت اسلامی کم و بیش 103 شعبہ جات میں تبلیغ قرآن و سنت کا کام کر رہے ہیں، اور اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دیں. اور ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دکاندار، تاجر ہمارے اسلامی بھائی یہ مدنی عطیات بکس اپنی دکان پہ رکھ لیں، اپنے قریبی دکانوں پہ رکھوا دیں. مدنی عطیات باکس کے ذریعے بھی مدنی عطیات چندہ اس میں آ سکتا ہے. اسلامی بہنیں اپنے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں اپنے گھریلو صدقہ باکس وغیرہ کے ذریعے جمع کر کے وہاں پر جمع کروائیں. اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے دیں. بس یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اللہ اکبر. اور فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اگر کسی عقل مند سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں، تجھے یہ پسند ہے یا اللہ کی یہ خاص رحمت تجھ پر نازل ہو جائے، تو وہ ساری مخلوق کی نیکیاں مل جانے پر اللہ کی ایک خاص رحمت حاصل ہو جانے کو پسند کرے گا. یقیناً کس قدر خوش بخت ہیں وہ لوگ جو ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے خود کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا لیتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والوں پر جیسا رحمت الہی برستی ہے، اسی طرح ان کو کامیابی کا راستہ بھی عطا کیا جاتا ہے. یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے فلاح و نجات پانے والوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسا تھا سورۃ المومنون 18ویں پارہ میں ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں. اس آیت میں کامیابی پانے والے اہل ایمان کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ وہ پابندی کے ساتھ ہمیشہ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکات دیتے ہیں. اسی طرح زکات دینے والا مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اور زکات دینے سے مضبوط بھائی چارہ قائم ہوتا ہے اور زکات دینے سے فرمایا مال پاک ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا اپنے مال کی زکات نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تمہیں پاک کر دے گی. لہذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک روایت میں فرمایا اپنے مال کو مضبوط کلوں میں محفوظ کر لو. کیسے؟ زکات ادا کر کے. تو زکات پاک کرنے والی، مال بڑھانے والی، اس میں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، اس سے برکتیں ہوتی ہیں. زکات ادا کرنے والے رحمت الہی میں آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمتوں کی برسات عطا کرے، ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سخاوت والا دل عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت، چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 163 مدنی پھول سے زلفیں اور سر کے بالوں کے متعلق چند مدنی پھول سنتے.
خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک تو کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ موقع بموقع تینوں سنتیں ادا کریں، کبھی آدھے کان تک تو کبھی پورے کان تک تو کبھی کندھوں تک زلفیں رکھیں۔ بعض لوگ سیدھی یا الٹی جانب مانگ نکالتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اگر سر پر بال ہوں تو بیچ میں مانگ نکالی جائے۔ مرد کو اختیار ہے کہ سر کے بال منڈائے یا بڑھائے اور مانگ نکالے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، اگرچہ منڈانا صرف احرام سے باہر ہونے کے وقت ثابت ہے، دیگر اوقات میں منڈانا ثابت نہیں۔ آج کل کینچی یا مشین کے ذریعے بالوں کو مخصوص طرز پر کاٹ کر کہیں بڑے تو کہیں چھوٹے کر دیے جاتے ہیں، ایسے بال رکھنا سنت نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگا کرے۔ مرد کو داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو سرخ یا زرد رنگ کر دینا مستحب ہے، اس کے لیے مہندی لگائی جا سکتی ہے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً طلب کیجیے اور بغور اس کا مطالعہ فرمائیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اس ماحول میں استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ شب جمعہ کا درود، بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ اسے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد
کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ ہفتے کے روز مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے نہیں 20 مئی بعد نماز عشاء تقریباً 9:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا. اور وقت مناسب پر امیر علیہ سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن، علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر اپنے ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. امیر علیہ سنت کا رسالہ پراسرار خزانہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے سنیے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی. جھوٹے کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، جہنم کی خطرناک غذائیں، موت کا یقین اور ہنسنا، جہنم کی ہولناکیاں، مکانات کی حکایت، ہماری فضول سوچ، خوفناک دو خوفناک چیزیں، عمدہ مکان والوں کا انجام، عبرتناک عبارات. زندگی مختصر ہے. اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر علیہ سنت کا امیر سنت کا رسالہ پر اسرار خزانہ کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم کیجیے. بڑا سائز 11 روپے، چھوٹا سائز 7 روپے ہدیتاً حاصل کریں. کتاب سود اور اس کا علاج. اس کتاب کے مطالعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ کیا قرض پر نفع لینا سود ہے؟ قرآن کریم میں سود کی حرمت کا بیان. ہلاکت خیز 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ 3 خوش نصیب مومن بندے. یہ کتاب بہت اہم ہے. 32 روپے ہدیہ. کتاب ضیاء صدقات جس کا بھی میں نے بیان میں تذکرہ بھی کیا. اس میں
جو ہے وہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے فضائل، صدقہ کی اقسام، مال کی آفات اور فوائد، قرض دینے، تنگ دست پر آسانی کے فضائل، قناعت کی عظمت، سوال کی مذمت وغیرہ، 150 روپے ہدیہ۔ مدنی اسلامی بھائیوں کے لیے دعوت نامہ 19 مئی بروز جمعۃ المبارک جامعۃ المدینہ کے تمام مدنی اسلامی بھائیوں کی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ بعد نماز مغرب امیر علیہ سنت کے ساتھ لنگر رضویہ کی ترکیب ہوگی۔ نماز عشاء کے بعد امیر علیہ سنت اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اور الحمدللہ اس آنے والی اتوار کو پتہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آنے والی اتوار کو یعنی 21 مئی کو عشاء کی نماز کے بعد رات تقریباً 9:30 بجے روزہ رکھو تحریک، اس اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران عطاری دامت برکاتہم العالیہ سنت و برا بیان فرمائیں گے۔ آپ اس کے موضوع سے ہی سمجھ رہے ہوں گے کیسا ایک خوبصورت کام ہونے جا رہا ہے، روزہ رکھو تحریک۔ اس میں ڈویژن سطح پہ جہاں جہاں ممکن ہو، علاقہ سطح پہ ورنہ ڈویژن سطح پہ اسلام کو جمع کریں، دعوت دیں، ترغیب دلائیں۔ یعنی آپ اس کے موضوع سے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے۔ روزے کے فضائل بیان ہو، روزہ نہ رکھنے کی جو ہے وہ وعیدیں بیان ہو، کہ ذہن بنے روزہ رکھنے کا، اور دعوت دے دے کر لائیں، اور اسلامی بہنیں گھروں میں دیکھیں۔ اور الحمدللہ اس جمعہ ہفتہ اتوار کو اس روزہ رکھو تحریک کے اجتماع کی بھرپور کامیابی کے لیے مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں۔ تو اس جمعہ ہفتہ اتوار مدنی قافلے میں سفر کریں، خوب خوب دعوت دیں گے، اور اتوار کو عشاء کے بعد اجتماع میں شرکت کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو برکتیں پائیں گے۔ تو یہ آنے والی اتوار 21 مئی کو انشاءاللہ عز و جل سنت و برا اجتماع ہوگا، اور یہ ڈویژن سطح پہ تمام اسلامی بھرپور کوشش کر کے دعوت دے کے ترغیب دلا کے جب وہ جمع کرے، شعبہ تعلیم والے شعبہ تعلیم میں خوب ترکیب بنائیں، مجلس تاجران والے، تمام شعبہ جات والے کوشش کر کے اس اجتماع کو بھرپور انداز میں کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ جامعۃ المدینہ للبنین اور جامعۃ المدینہ للبنات، یعنی اسلامی بھائیوں کے لیے جو جامعہ ہے جامعۃ المدینہ ہے، اسلامی بہنوں کے لیے جامعۃ المدینہ ہے، علم دین کی شمع فروزاں کرنے میں شب و روز مصروف عمل ہے۔ جامعۃ المدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں کی روشنی میں طلبہ کرام و طالبات کو علم دین کے نور سے منور کرنے کے ساتھ ساتھ تنظیمی و اخلاقی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ تو جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے والے مدنی علماء اور مدنیہ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں، بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کو جامعۃ المدینہ میں داخلے کی ترغیب دلائیے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم اپنے ایک بیٹے اور بیٹی کو عالم اور عالمہ بنائے۔ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی یعنی عالم اور عالمہ کورس کے داخلے جاری ہیں۔ داخلوں کی آخری تاریخ 10 شوال المکرم 5 جون ہے۔ اسلامی بھائیوں کے داخلوں کے لیے اپنے قریبی جامعۃ المدینہ للبنین میں دن 10 تا 1 اور اسلامی بہنوں کے داخلوں کے لیے اپنے قریبی جامعات المدینہ للبنات میں ہر پیر شریف کو دن 9 تا 1 بجے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کا بھی فیضان عطا فرمائے۔ خوب اس کی بھی دعوت دے کر جامعۃ المدینہ کے داخلوں میں حصہ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اسلام بھائی 11 بار درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. گنبد خزرہ کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو واہ کینٹ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں بھی اس ہفتہ وار اجتماع کو ملاحظہ فرما رہے، آئیے دعا کا وقت ہے. دعا کے لیے اپنے ہاتھ سینے تک اٹھا لیں، کندھوں تک اٹھا لیں، چہرے کے مقابل لے آئیں یا سر سے اونچا اتنے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو. یہ چاروں آداب میں سے ہاتھ اس طرح اٹھائیں، سینے تک، کندھوں تک، چہرے کے مقابل یا سر سے اونچا، لیکن ہتھیلیاں آسمان کی جانب پھیلی رہیں، انگلیاں نہ زیادہ کھلی نہ زیادہ ملی بلکہ نارمل حالت میں ہوں. نگاہیں جھکا کر ہو سکے تو رو کر، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات. یا رب کریم، ہم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. الہ العالمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی سارے گناہوں کو اپنی رحمت کا صدقہ معاف کرتے. الہ العالمین، ہم سے آج تک جو جو تیری نافرمانیاں ہوئیں اپنی رحمت سے مولا ہمیں معاف فرما دے. اپنے فضل و کرم سے مولا ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. الہ العالمین، پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین، ہم نے پڑھا سنا ہے کئی لوگوں کی موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے شکلیں بگڑ گئیں، کئیوں کے چہرے بگڑ گئے، صورتیں مسخ ہو گئیں، کئیوں کا ایمان برباد ہو گئے. الہ العالمین، اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا. یا ستار، ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا. مولا کریم، ہمیں دنیا میں بھی رسوا نہ کرنا، ہمیں آخرت میں بھی رسوا نہ کرنا. میرے مالک، تو کریم ہے، رحیم ہے. الہ العالمین، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے نبیوں کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت کا واسطہ، سارے اولیاء کا واسطہ. اللہ، تجھے
تجھے خانہ کعبہ کا واسطہ، تجھے گنبد خضرا کا واسطہ مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا، اے مولا ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں بری موت سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچا لینا، اے مالک و مولا ہمیں ذلت اور رسوائی والے کاموں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ہلاکت اور بربادی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں بری موت سے بچا لے، اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچا لے، اے مولا ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، اے مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اے مولا کریم پیارے محبوب کا صدقہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو بلا حساب داخل جنت فرما دے، اے مولا ہمیں بھی عذاب نہ دینا، ہمارے ماں باپ کو بھی عذاب نہ دینا، اے مولا پیارے حبیب کا صدقہ ہم پر کرم کر دے، پوری امت محبوب کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہماری اس دعا کو اور تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ کریم کئی مریض بھی ان دعا میں شامل ہوں گے، طرح طرح کے بیمار ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے مولا، در در کی ٹھوکروں سے بچا لے میرے مولا، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ اور ایک گناہوں کا مریض بھی آیا ہے، اس گناہوں کے مریض کو بھی اچھا کر دے مولا، مولا اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہگار ہے آج اسے بھی بخش دے، جو سب سے زیادہ برا ہے آج اس مسلمان کی بھی مغفرت کرتے مولا، پیارے حبیب کا صدقہ کرم کرتے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، الہ العالمین پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دے مولا، طرح طرح کے قرضوں میں جکڑے ہوئے، بیماریاں، پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، جادو، جنات، بد نظری کے ستائے ہوئے، طرح طرح کے پریشان حال اس وقت دعا میں شامل ہوں گے مولا، ان پریشان حالوں پر کرم کی نظر کر دے مولا، ہم سب کی تمام نیک حاجتوں پر رحمت کی نظر کر دے، بیماریاں، پریشانیاں، گھریلو جھگڑے، ناچاکیاں، تنگ دستی، بے روزگاری، جملہ پریشانیاں دور کر دے میرے مولا، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، اجڑتوں کو بسا دے میرے مولا کریم، سب کے گھر بار، جان مال، عزت آبرو، ایمان کی حفاظت فرما، الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی بھی خیر فرما، ہر طرح کی دشمنوں کی میلی نظروں سے بچا، دہشت گردی تخریب کاری سے بچا، الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے شیخ طریقت امر علیہ سنت کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما، ان کو حاسدوں شریروں سے بچا، الہ العالمین تمام علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، اے مولا کریم خوش نصیب حج کے فارم بھر رہے ہیں، حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، مولا کریم اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، الہ العالمین خصوصی کرم کرتے، اسباب بھی عطا کر دے مولا، حج کا سفر مل جائے، مدینے کی حاضری مل جائے، اور بالآخر مدینہ پاک میں جامع شہادت نصیب ہو جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام، گھر گھر میں یہ کام ہو فیضان سنت عام ہو، گھر گھر میں یہ کام ہو فیضان سنت عام ہو، نیکی کی دعوت ہو عام، نیکی کی دعوت ہو عام، نیکی کی دعوت ہو عام، تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، جو ہے رضا کے غلام، جو ہے ہمارے امام، تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رحمتوں کا دریا سر